السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں سے نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری کمالات ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا، باطنی کمالات باطنی حسن سے بھی نوازا تھا۔ چند کی مثالیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن صفات کمالات سے نوازا تھا ان صفات اور کمالات سے ہم اپنے جسم کو مزین کریں، تو ہماری شخصیت انسانیت کے لیے مثالی بن جائے گی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری انسانیت تا قیامت پوری انسانیت کے لیے مثالی شخصیت ہے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ظاہری حسن کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے۔ شمائل کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مذکور ہے، مفصل وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس نیت سے ہم سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن صفات ظاہری صفات سے حسن سے نوازا تھا ان کو سن کر ہماری دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح چال تھی، چلنے کا انداز تھا، وہ ہم اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیکھنے کا انداز تھا، کسی کی طرف مخاطب ہونے کا انداز تھا، وہ ہم اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات جیسا کہ سخاوت، شجاعت، جرت، یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہماری شخصیت کامیاب شخصیت، باکمال شخصیت، بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک شمائل کی کتب میں ذکر ہے، مذکور ہیں، وہ یہاں پہ ہم ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک متناسب تھا، جوڑ بند بڑے مضبوط تھے، رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل قامت اور نہ چھوٹے قد کے تھے، قدر باری، سر پر گھنے بال تھے جو نہ بہت گنگریالے اور نہ بہت سیدھے تھے، البتہ ایک خوشنما اور ہلکا سا خم ان میں دکھائی دیتا تھا۔ چہرہ مبارک آفتابی، پرشکوہ اور درخشاں تھا، پیشانی کشادہ اور پرنور تھی، آبرو دراز، سیاہ اور بیچ میں ذرا سے غیر پیوستہ تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ کا معمولی ابار تھا جو غصے کی حالت میں نمایاں ہو جاتا۔ آنکھیں سیاہ مگر سرمئی مائل، پتلیاں سیاہ کالی اور آنکھوں کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی کی آمیزش تھی۔ پلکیں سیاہ اور دراز گویا ایک دوسرے کو چھو رہی ہوں۔ ریش مبارک گھنی اور دیدہ زیب، دہن مبارک کشادہ اور سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا۔ کان حسین و جمیل، شانے چوڑے اور پرگوشت تھے۔ گردن مبارک قدرے لمبی، سینہ کشادہ، کلائیوں، بازوں اور بالائی سینے پر بالوں کی کثرت، مگر پیٹ اور سینے کا نچلا حصہ بالوں سے خالی تھا۔ البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی پتلی اور لمبی دار تھی۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ہتھیلیاں چوڑی اور پرگوشت تھیں، کلائیاں اور انگلیاں بھی دراز اور پرگوشت تھیں۔ مصافحہ کرنے والوں کو نزاکت اور نفاست کا احساس ہوتا۔ پاؤں پرگوشت اور مضبوط تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلال جمال کا ایسا حسین امتزاج پایا جاتا کہ دیکھنے والے پر رعب طاری ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے عطر جیسی مہک آتی اور جسم مبارک سے ہر وقت سرود انگیز خوشبو محسوس کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کبھی مسکراہٹ سے آگے نہ بڑھتی، چہرے مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے کسی کی جانب نہ دیکھتے بلکہ پورا چہرہ گھما کر نظر ڈالتے، کسی سے ناراض ہوتے تو رخ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام اور مصافحہ کرنے میں پہل کرتے اور اپنے ہاتھ کو اس وقت تک دوسروں کے ہاتھ میں رہنے دیتے جب تک دوسرا شخص خود ہاتھ نہ چھڑا لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ چمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی حریر دیباج نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کوئی عنبر مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کمالات اور صفات کا تذکرہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور چال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہایت شیریں اور باوقار تھی، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ مخاطب الفاظ کو گن سکتا تھا، جس بات پر خصوصی زور دینا ہوتا اسے کئی بار دہراتے، آواز اتنی بلند تھی کہ ہمسائے کے صحن میں سنی جاتی، اکثر متفکر رہتے اور بے مقصد گفتگو نہ فرماتے، گفتگو کے درمیان اشارہ کرنا ہوتا تو انگلی سے نہیں بلکہ پورا ہاتھ اٹھا کر اشارہ فرماتے، تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تو ہاتھ پلٹ دیتے، کلام کو بے جا طول دینے سے گریز فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا اٹھا کر یوں چلتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہ تو کسی عاجز کی طرح ہوتی اور نہ کسی سست شخص کی مانند، بلکہ ایسی تیز رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار تھی اس انداز سے چلتے، اس تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے کہ صحابہ بڑے تکلف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتے تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر توجہ نہ فرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدالی اختیار کرو اور اپنی آواز پس رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو سب سے بہتر قرار دیا، البتہ بعض موقعوں پر سرخ دھاری دار اور زرد رنگ کا لباس بھی زیب تن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں تکلف پسند نہیں تھا۔ چادر، قمیص اور تہبند عام طور پر پہنتے، سب کپڑوں میں کرتا زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ٹخنوں سے اوپر اور آستین ہاتھ کی انگلیوں تک ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیاہ عمامہ پہنتے، شملہ بعض اوقات کندھے پر اور کبھی دونوں کندھوں کے درمیان ڈالتے تھے۔ عمامہ کی نیچے سفید شامی ٹوپی کا استعمال بھی معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور مشرکین میں یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پہننے کی عادت نہ تھی، مگر جب نجاشی نے چرمی موزے بھجوائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامی عبابی ملبوس فرماتے۔ اس کے علاوہ نوشیروانی قبابی استعمال فرمائی، جس کی جیب اور آستینوں پر دیباج کی سنجاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوت اور کتان دونوں سے بنے ہوئے کپڑے استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک چپل سے مشابہ تھے، مگر اس پر 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا بنا ہوتا، جس میں خشک گھاس بری ہوتی۔ چارپائی بان کی تھی، جس سے جسم پر اکثر نشان پڑ جاتے۔ کبھی کبھار کھجور کی چٹائی پر بھی لیٹتے۔ ٹیک لگانے کے لیے تکیہ استعمال فرماتے، جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوتے۔ گھر میں نماز چھوٹی چٹائی پر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر آلتی پالتی مارے بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور ماضی اور حال کے بارے میں گفتگو کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے خواب بیان کرتے، جس کی تعبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتایا کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کہ گھر میں کھانے کو تو کچھ ہے؟ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ گھر میں برکت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت فرما لیتے۔ کھانے کے بعد انگلیاں 3 بار چاٹ لیتے، پانی نوش فرماتے تو 2 دفعہ سانس لیتے۔ پھر دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو نماز کی جانب متوجہ ہوتے۔ دوپہر کو استراحت قیلولہ فرماتے، آرام فرماتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے اور قیلولہ فرماتے۔ ام سلیم آپ کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے جمع ہو جاتے۔ وہ ان سے عطر بناتیں، جو بہت پسند کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول سفر میں بھی جاری رہتا۔ نماز عصر کے بعد باری باری تمام ازواج سے مختصر ملاقات اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ مختصر ملاقاتوں کے بعد اس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے جس کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی۔ عموماً ہر زوجہ کی 9 ایام کے بعد باری آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کے درمیان معمولی تکرار بھی ہو جاتی، جو فطری بات تھی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلچسپ واقعہ بھی سنا دیتے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور سونے سے پہلے وضو فرماتے۔ سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالتے،
سفر اور حضر میں 5 اشیاء ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتی: کنگھی، شیشہ، تیل، مسواک اور سرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ پر دائیں رخسار کی نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رو ہو کر لیٹتے اور سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے۔ نماز تہجد کے لیے اٹھتے اور طویل قیام و سجود پر مشتمل نماز ادا کرتے۔ ایک روایت کے مطابق نماز کے دوران قرآن کی کئی سورتیں تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو شخص صبح نماز کے لیے وقت پر نہیں اٹھتا اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور وہ تمام دن تھکاوٹ محسوس کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام تک مسواک فرمائی۔ غسل کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھویا، دونوں ہاتھ یا 3 مرتبہ دھوتے، پھر استنجا فرماتے، پھر ہاتھ دھو کر کلی کرتے اور پانی ڈال کر ناک صاف فرماتے، پھر اپنا چہرہ دھوتے۔ اپنے تمام بدن پر پانی ڈالتے، پھر پاؤں دھوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں بھی نماز کی طرح پورا وضو فرماتے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالتے، پھر بائیں پر، پھر 3 مرتبہ تمام بدن پر پانی بہاتے۔ جمعہ اور عید کے موقع پر خوشبو کا استعمال پسند فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے معمولات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر نماز بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے عمدہ عمل نماز کا اول وقت پر ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں کو کبھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے: نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب آ جائے، عورت جب اس کا کوئی رشتہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صرف ایک نماز کے سوا کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک سفر کے دوران سب صحابہ پر نیند غالب آ گئی اور نماز قضا ہو گئی۔ فرض نمازیں مسجد میں باجماعت اور نفل نمازیں گھر پر پڑھنے کا معمول تھا۔ فجر کی نماز اتنی روشنی میں ادا فرماتے کہ پاس بیٹھنے والا دوسرے کو پہچان سکتا تھا۔ خواتین کی شمولیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دنوں بالخصوص رمضان المبارک میں اتنے منہ اندھیرے نماز پڑھتے کہ عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی پہچانی نہ جا سکتی تھیں۔ نماز مغرب جلدی پڑھنے کا معمول تھا، یہاں تک کہ نماز کے بعد تیر گرنے کی جگہ دکھائی دے سکتی تھی۔ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھتے تھے۔ نماز با جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تخفیف کے حکم پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت پڑھاتے نماز کے دوران مختصر قرات کرتے تاکہ مقتدی پیچھے تنگ نہ ہو سکتا ہے جماعت کے اندر کوئی بیمار ہو، مریض، معذور جو زیادہ دیر قیام پر قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر قرات کرتے، مختصر نماز پڑھاتے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ منفرد ہو، اکیلے نماز پڑھتا ہو، وہ لمبی قیام، لمبی قرات پہ قادر ہیں تو وہ کر لے بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات صوم، روزے کے معمولات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ بھی بہت سے روزے رکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوم وصال، مسلسل روزے رکھنا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوم داؤد علیہ السلام، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار زیادہ محبوب تھا۔ اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اعتدال کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی ہونی چاہیے، ہر ایک کا حق دینا چاہیے، جسم کا ہمارے اوپر حق ہے،
اس کا بھی ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ پورے شعبان کے ہر ماہ میں 3 دن، ذی الحجہ کے 9 ابتدائی ایام، 10 محرم، ہر ماہ کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں، ہر ہفتے میں سے 2 دن پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کا بھی معمول تھا۔ یعنی شعبان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا معمول تھا، پورے شعبان، اور اس کے بعد ہر مہینے 3 دن۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے تھے کہ محسوس ہوتا آپ کبھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار کرتے تو لگتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیان کے مطابق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے اور افطار بھی فرماتے تھے، مگر اعتدال کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا ہمیشہ اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین سحری کھجور تھی، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا کہ جب گھر تشریف لاتے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو روزے کی نیت فرما لیتے۔ نفلی روزوں میں یہ بتلانے کے لیے کہ بوقت ضرورت انہیں کھولا بھی جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر روزے کی نیت کر کے افطار بھی کیا ہے، مگر ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی قضا ضروری سمجھتے تھے۔ روزے کے دوران مسواک کرنے، حجامت کروانے، سرما ڈالنے کا بھی معمول تھا۔ افطار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عجلت فرماتے۔ یہاں پہ حجامت کروانے کا مطلب یہ ہے، حجامہ کروانا جو ابھی ایک متعارف ایک علاج بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، بلڈ کپنگ تھراپی بھی اس کو کہتے ہیں، جو ابھی اس کا ایک نیا طریقہ ہے، کپ کے ذریعے سے خون نکالتے ہیں، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یہاں بتلانے کا مقصد ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احناف کے ہاں حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جب تک امت روزے کی افطاری میں عجلت کرتی رہے گی اس وقت تک وہ خیر پر رہے گی۔ روزہ عموماً کھجور یا پانی سے افطار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ کے معمولات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل جو حج اور عمرے کیے ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج اور 2 عمرے عمرۃ القضاء اور ایک عمرہ قران حجۃ الوداع کے ساتھ ادا فرمائے۔ دوسرے بہت سے سیرت نگاروں نے عمرہ صلح حدیبیہ کو شمار کر کے ان عمروں کی تعداد 4 تک بھی بیان کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج، عمرے یا جہاد کے سفر کے لیے روانہ ہوتے تو سب سے پہلے اپنی جگہ کسی کو مدینہ منورہ میں قائم مقام یعنی امیر مقرر فرماتے۔ چنانچہ عمرہ صلح حدیبیہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اور عمرہ قضاء کے موقع پر ابو رحم انصاری کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اپنی ازواج میں سے عموماً بعض اوقات ایک سے زائد کو اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن اس کا فیصلہ بجائے خود کرنے کے قرآن دازی کے ذریعے سے فرماتے۔ عموماً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو زیادہ ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ اکیلے سفر کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت، 2 یا زائد افراد کی صورت میں اور باقاعدہ ایک امیر کے تحت نکلنا پسند فرماتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے میں شامل ہوتے تو اس کے امیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر کا تقرر بھی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد مسکراتے، پوچھا جاتا تو فرماتے خدا اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو یہ کہتا ہے اے میرے رب،
اے رب میرے گناہوں کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ دوران سفر ہر بلندی پر چڑھتے اور ہر نشیب کی طرف اترتے ہوئے تکبیر کا ورد جاری رکھتے تھے۔ حج اور عمرہ کے سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کی مقام سے احرام باندھتے، تمام راستے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کا ورد جاری رکھتے، مگر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں شب باشی کر کے صبح غسل کرتے، پھر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے۔ بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی تو تکبیر و تحلیل پڑھتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے۔ مسجد میں داخل ہوتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس آتے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر و تحلیل فرماتے اور اسے چومتے، پھر بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے استلام کو دہراتے، نیز رکنین یمانین کو بھی ہاتھ سے چھوتے اور دعا فرماتے۔ طواف اور استلام حجر اسود سے فارغ ہو کر دروازے اور رکن کے مابین کھڑے ہو کر اپنا سینہ، چہرہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت پھیلا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں پر رکھتے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، جن میں سورۃ الکافرون، سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے۔ وہاں سے باب بنی مخزوم یعنی باب الصفا سے صفا مروہ کی طرف نکل جاتے اور صفا مروہ کے مابین سعی فرماتے۔ ہر چکر میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا اور اسی طرح بقیہ مناسک حج ادا فرماتے۔ مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے متعدد جانور ذبح فرماتے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 30 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کے معمولات کیسے دعا فرماتے؟ دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا مغز قرار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو خدا سے نہیں مانگتا خدا اس پر غضب ناک ہوتا ہے، غصہ ہوتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا بڑا اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یوں عاجزی سے دعا مانگتے جس طرح کوئی مسکین کھانا طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلا کر دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ ہاتھ الٹے کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی یہی تلقین فرماتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خدا سے جنت طلب کرو گے تو اس میں جو کچھ بھی ہے تمہیں مل جائے گا، اس طرح جب تم جہنم سے پناہ مانگو گے تو جو کچھ اس میں ہے اس سے تمہیں پناہ حاصل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ جس نے دعا مانگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بزرگی اور اس کی ثنا بیان کی جائے، پھر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر جو چاہے اللہ سے دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور نیز یہ دعا مانگتا ہے کہ یہ نعمت دعا کرنے والے کو بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے ہر معمول کو دعا سے شروع فرماتے اور دعا ہی پر ختم فرماتے تھے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار کی تعریف میں کہا گیا
بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ دنیائے انسانیت کو بلا امتیاز رنگ و نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، یعنی البتہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرمان برداری کی۔ اور اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور عادات حسنہ کی اپنی ہی نہیں بلکہ دشمن بھی مداح تھے۔ قرآن کریم میں ہے، یعنی بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بعثت مبارکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اسی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے الامین اور الصادق کے نام سے پکارا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی امانتیں سونپنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص نظر نہ آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اچھا خاصا دارالامانت بنا ہوا تھا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لیے پیچھے چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے 3 دن میں یہ امانتیں ان کے وارثوں کو پہنچائیں۔ ابو سفیان سے ان کے زمانہ کفر میں قیصر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کیا نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے کسی سے دھوکہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی انیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دعوت و تبلیغ میں مصروف دیکھا تو اپنے بھائی ابو ذر کو جا کر بتایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کا سبق دے رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے موقع پر جب اہل مکہ نے ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں کھینچ لی تھی تو آپ ہی تھے جنہیں دیکھ کر قریش نے کہا تھا یہ تو امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا وہ آپ کے حسن کردار کے مداح نکلے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے ساتھ تقریباً 25 سال بسر کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، مقروض کا بوجھ اٹھانے والے، محتاج کو کما کر دینے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور مصائب میں لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تقریباً 10 سال تک آپ کی انتہائی قریب رہ کر اخلاق عالیہ کے مشاہدہ کا موقع ملا۔ ان سے کسی نے آپ کے اخلاق کی بابت پوچھا تو فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیونکہ قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا آپ نے سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ ایک موقع پر انہوں نے آپ کی اخلاق حسنہ کی یوں تعریف کی، آپ تمام لوگوں میں سب سے عمدہ اخلاق والے تھے۔ آپ نہ تو قصدن اور نہ بلا قصد فحش گوئی کرتے، نہ بازاروں میں شور و غوغا کرتے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ آپ معاف اور درگزر کرنے والے تھے۔ ایک دوسری روایت میں انہی سے منقول ہے کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہ تھا۔
آپ کے ساتھیوں میں سے جس کسی نے بھی آپ کو بلایا تو آپ نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے کسی خادم یا خادمہ کو کبھی نہیں مارا پیٹا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک شب و روز بطور خادم آپ کی خدمت میں گزارے۔ وہ فرماتے ہیں آپ نے کبھی کسی کام پر جو میں نے کیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے، اور نہیں جو کام میں نے نہیں کیا ہو اس کی بابت یہ فرمایا کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، میں نے آپ کی 10 سال تک خدمت کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ امتیازاً اپنے ہم مجلس سے دور ہو کر بیٹھے ہوں، یا کسی مصافحہ کرنے والے سے آپ نے پہلے ہاتھ کھینچا ہو، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتے، اور یا کسی شخص نے آپ سے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا چاہی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پھر آئے ہوں تاکہ وہ خود نہ پھر جاتا، یہاں تک کہ کسی شخص نے اپنا سر سرگوشی کے لیے آپ کے قریب کیا ہو اور آپ نے اپنا سر اس کی اپنے سر کو ہٹانے سے پہلے ہٹایا ہو۔ ایک دوسری روایت میں انہی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو برا بھلا کہنے والے تھے، نہ فخر گو اور نہ لعن تان کرنے والے۔ جب کسی کو عتاب کرنا ہوتا تو فرماتے اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبوت کے 23 برس اور اس سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا تھا، آپ کے خلق عظیم کی بابت فرماتے ہیں کہ آپ خندہ جبیں، نرم خو اور طبعاً مہربان تھے۔ آپ سخت مزاج اور تنگ دل قطعاً نہیں تھے، کوئی برا اور فحش لفظ زبان سے نہ نکالتے، کسی کی عیب جوئی اور بدگمانی نہ کرتے، دوسروں کی بابت آپ 3 باتوں یعنی کسی کی مذمت کرنے، عیب گوئی اور تجسس کرنے سے اجتناب فرماتے، اور وہی بات کہتے جو انجام کے اعتبار سے فائدہ مند ہوتی، مسافر اور اجنبی کی گفتگو اور سائل کے سوال کی درستی کو نظر انداز کر دیتے۔ آپ کو صرف سچی تعریف پسند تھی، کسی کی بات کو درمیان سے کاٹنے سے گریز فرماتے۔ مزید فرمایا کہ نہایت سخی، راست گو، نرم طبیعت، خوش مزاج تھے، کوئی اگر اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا، مگر جب وہ آپ سے معاملہ کرتا تو محبت کرنے لگ جاتا۔ ایک اور صحابی حضرت ہند بن ابی حالہ عرصہ دراز تک آپ کے زیر کفالت رہے، فرماتے ہیں آپ نرم طبیعت تھے، سخت گیر نہ تھے، کسی کی اہانت آپ کو کبھی منظور نہ ہوتی، معمولی باتوں میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتے، کسی چیز کو برا نہ کہتے، کھانا جیسا بھی ہوتا کھا لیتے، کبھی اسے برا نہ کہتے، کبھی ذاتی معاملے میں غصہ نہ کرتے، البتہ اگر کوئی امر حق میں مخالفت کرتا تو غضبناک ہو جاتے۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کے مطابق ارشاد نبوی ہے، جھگڑا اور بد اخلاق آدمی جنت میں جھگڑالو اور بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ کی انتہائی قریب رہ کر تقریباً 4 سال تک اخلاق نبوی کے مشاہدے کا موقع ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ عام لوگوں سے گفتگو، توجہ اور عمدہ برتاؤ کے ذریعے سے ایسا معاملہ فرماتے کہ اسے اپنے متعلق یہ گمان ہونے لگتا کہ اس کا درجہ آپ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ وہ خود اپنی بابت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے متعلق یہ گمان ہوا تھا، پھر ایک بار موقع ملا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی نظر میں بہترین ہوں یا ابو بکر؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر عرض کیا میں بہتر ہوں یا عمر؟ فرمایا عمر۔ پھر پوچھا کیا میں بہتر ہوں یا عثمان؟ فرمایا عثمان۔ آپ نے فرمایا حقیقت واضح کر کے میری غلط فہمی دور کر دی، مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظافت طبع کے مالک تھے. نظافت تھی، صفائی ستھرائی. مردانہ حسن و وجاہت کے ساتھ ساتھ قدرت نے آپ کو اعلیٰ درجے کا نظیف الطبع اور نفاست پسند پیدا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صفائی تو نصف ایمان ہے. نیز فرمایا دین کی بنیاد ہی صفائی پر ہے. آپ کو فطری طور پر ظاہری اور معنوی گندگی سے شدید کراہت تھی. اگرچہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اور صحابہ کرام اکثر پڑھتے بھی تھے، مگر آپ اکثر ہر نماز کے لیے نیا اور الگ وضو فرماتے. فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں بھی پڑھی تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے آج وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے. آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے دانستہ ایسا کیا تاکہ اس کا جواز ثابت ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس طرح کرنا بھی جائز ہے. ہر جمعہ کو غسل کرنے کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا تھا کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آیا کرو. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واجب قرار دیا. اس کے علاوہ آپ ہمیشہ مسواک اور کلی کرنے کا شدت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے. جسم مبارک کو اگرچہ فطری طور پر خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر اس کے باوجود خوشبو ہمیشہ آپ کے استعمال میں رہی. اگر کوئی خوشبو تحفہ دیتا تو اسے کبھی واپس نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبوؤں میں مشک، عنبر اور عود زیادہ محبوب تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جس راستے سے گزرتے تو اس راستے میں دیر تک خوشبو کی مہک بکھری رہتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے جسم مبارک کو بعد از وصال غسل دیا، فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن پر ذرا برابر بھی میل کچیل نہ تھی. تو میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں بھی پاک اور طاہر رہے اور وصال ہوا تو بھی نظافت میں فرق نہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اگرچہ زیادہ قیمتی نہ ہوتے مگر ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے تھے. آپ کا تمام زندگی قرآن کریم کے اس حکم یعنی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے پر عمل رہا. سر مبارک پر تیل لگا کر کنگھی کرنے کا معمول تھا. جسم کے زائد بال صاف کرنے کا آپ ہمیشہ اہتمام فرماتے رہے اور ان کی صفائی کو آپ فطرت سے تعبیر کرتے تھے. اسی نظافت پسندی کا یہ نتیجہ نکلا کہ دوسرے افراد کو بھی آپ صاف ستھرا دیکھنا چاہتے تھے. اگر کسی کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، اس سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے. اگر کسی کے بالوں کو پراگندہ دیکھتے تو فرماتے، کیا یہ اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی اپنی وسعت کے مطابق مناسب کپڑے نہ پہنتا تو فرماتے، خدا نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر بھی شکل و صورت میں واضح ہونا چاہیے. اسی نظافت طبع کا نتیجہ تھا کہ آپ کو بدبودار اشیاء مثلاً کچے پیاز، لہسن سے نفرت تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی ان اشیاء کو کچا کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، پھر بھی آپ تمام علوم و فنون کا سرچشمہ اور حقائق و معارف کا منبع تھے. جتنے علوم آپ کی ذات بابرکت سے نکلے ہیں، دنیا میں آج تک کسی انسان کو اتنے علوم کی ترویج کا شرف حاصل نہیں ہوا. آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ علمی دنیا میں نئی سے نئی راہ پیدا کرنے کا موجب بنا. آپ نے اپنی زندگی مبارک میں جو عظیم الشان ورثہ چھوڑا، 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی کائنات کے لیے سرچشمہ ہدایت اور بنی نوع انسان کے لیے چراغ راہ ہے. سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر معاملے کا بڑی گہرائی اور تفصیل سے جائزہ لیتے تھے اور پھر اس کے متعلق جو فیصلہ صادر فرماتے وہ اتنا درست اور صحیح ہوتا کہ تمام دنیا کی انسان باہم مل کر بھی
اس سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مختلف معاملات میں آپ کی اختیار کردہ حکمت عملی دور جدید میں کیے جانے والے سائنسی انکشافات سے بہت قریب تھی۔ آپ نے کئی مواقع پر اعلیٰ بصیرت کی وجہ سے اپنے مخالفین کے مذموم منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور قلیل عرصہ میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا مقدس فریضہ مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ کمالات، صفات ظاہری اور باطنی اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کمالات، صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔